ابتدا ہے شعور برتر کے نام سے پروگرام ضمیل عقل مجاہد الوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایکسیڈنٹل جنریشن ہے، یعنی حادثاتی اولادیں۔ اس کا حصہ دوم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پیٹ کی غربت سے کہیں زیادہ فکری، تہذیبی اور اخلاقی غربت سماج کے لیے خطرناک ہے۔ صرف چاہنا یا صرف خواہش رکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد کی پیدائش کے لیے پورا اہتمام کرنا، پلان کرنا اور تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے کسان کو دیکھا ہے، جب وہ فصل کاشت کرنا چاہتا ہے تو دن رات ایک کر دیتا ہے۔ وہ صبح کے اس وقت اٹھ کر زمین کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جس وقت پورا عالم خواب غفلت میں ہوتا ہے۔ وہ زمین کی آبیاری کرتا ہے، وہ مٹی کی تیاری کرتا ہے، وہ زمین سے ایک ایک جڑی بوٹی اٹھا کر، کانٹے اٹھا کر کنارے لگا دیتا ہے۔ وہ زمین کو اتنا پاک، پوتر اور صاف ستھرا کر دیتا ہے، کیونکہ کسان کو معلوم ہے کہ بہترین فصل کے لیے اور میٹھے پھل کے لیے مٹی کی تیاری بہت ضروری ہے۔ کسان جانتا ہے کہ بنجر مٹی نہ تو اچھی فصل دے سکتی ہے اور نہ ہی میٹھا پھل دے سکتی ہے۔ جب بنجر مٹی بہترین فصل اور نہ ہی میٹھا پھل دے سکتی ہے تو بنجر مٹی ایک بہترین جیتا جاگتا کامیاب انسان، قیمتی انسان کیسے دے سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو آ رہا ہے، جس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، جس کے لیے باقاعدہ پلان کیا جا رہا ہے، جس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، وہ عام فرد نہیں ہے، وہ عام شخص نہیں ہے، وہ عام چیز نہیں ہے۔ اس کی حیثیت اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ انسانی تہذیب و ثقافت کا، انسانی تمدن کا وارث آ رہا ہے۔ وہ بشری علوم و فنون کا مالک آ رہا ہے۔ وہ کئی خاندانوں کے علوم، فنون اور ان کی تہذیب و ثقافت و اخلاقیات و رسم و رواج کا وارث آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اہتمام بھی تو ویسا ہی چاہیے۔ کسان جانتا ہے کہ فصل اچھی آبیاری اور اچھی تیاری سے ہوتی ہے، تو انسان کیوں نہیں جانتا کہ جو معاشرے کے لیے دیا جا رہا ہے وہ جب تک اچھی تیاری اور بہترین تیاری نہیں ہوگی، معاشرے کی گود میں بہترین فرد نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے آپ لوگ پوچھیں گے کہ حل کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ کو بہترین مثالیں مل سکتی ہیں۔ حل دینے سے پہلے آپ ذرا دنیا کو دیکھیں۔ بڑی بڑی کمیونٹیز، بڑے بڑے اقوام اور لوگ، وہ اس وقت ایسے ہی پلاننگز کر رہے ہیں، ایسے ہی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ بہترین انسان لانا چاہ رہے ہیں، وہ بہترین معاشرے کو بنانے کے لیے بہترین افراد پیدا کر رہے ہیں۔ وہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے وہ حاکم افراد پیدا کر رہے ہیں۔ وہ غلامی سے نجات پا کر حاکمیت چاہتے ہیں، اور دوسروں کو، اور خصوصاً ایسے پسماندہ معاشروں کو کہ جہاں پہ ایسی اویئرنیس نہیں ہوتی، تیاری نہیں ہوتی، پلان نہیں ہوتا، ان کو وہ اسی طرح غلامی کی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، قصور ان کا نہیں ہے۔ وہ حاکمیت کی تیاری میں ہے، اور ہمارا معاشرہ مسلسل محکومیت اور غلامی کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ آپ کا سوال کہ تیاری کیا ہے؟
آپ کا سوال کہ حل کیا ہے، آپ کا سوال کہ سلوشن کیا ہے، تو اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک وہ کہ جب قربت کے لمحات ہوتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو ماں کے رحم کے اثرات ہوتے ہیں۔ قربت کے لمحات میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کلین اینڈ کلیئر ہو جائیں، خود کو واش کر لیں، اس کسان کی مثال دیکھتے ہوئے جو مٹی کو ہر جڑی گندی اور مضر بوٹی سے پاک کر دیتا ہے تاکہ بہترین فصل، تاکہ میٹھا پھل نصیب ہو سکے۔ تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو پاک پوتر اور صاف ستھرا کر لیں۔ مزاج اچھا ہونا چاہیے، طیش، غصہ، تھکاوٹ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ سارا دن کاروبار سے تھکا آ رہا آتا ہے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے اور معاملات انجام دے دیتا ہے، مزدوری کر کے آتا ہے، معاملات انجام دے دیتا ہے، گھر میں آپس میں ناچاکی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، شام کو معاملات انجام دے دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماحول بہترین ہونا چاہیے، پرسکون ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ میری معلومات میں تو ایسا بھی ہے کہ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں اور معاملات انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے بیج بونے کے دورانیے کو اور فصل کو برباد کر دے، میٹھے پھل کی بجائے کڑوا پھل کہیں نہ آ جائے۔ دوسری صورت ماں کے رحم کی ہے۔ ماں کا رحم، جب بچہ اپنی ماں کے رحم میں موجود ہوتا ہے تو ماں کے لیے بھی یہی 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھے۔ پاک صاف ستھرا رکھنے کا مطلب صرف وضو نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کر لینا نہیں ہے، غیبتوں سے، بدگوئیوں سے، بدگمانیوں سے، بد تہذیبیوں سے، خیانت سے، ظلم سے، ناانصافی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، گھریلو جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ ساس کا، نندوں کا، جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمبائن فیملی ہیں، اور خصوصاً 80% ہمارے ہاں جو معاشرہ رہ رہا ہے وہ اکٹھی فیملیوں کے ساتھ، اور ایک نچلا طبقہ ہے۔ وہاں تو صبح شام یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پلینٹس پہ جانے کی تو بات ہو نہیں رہی ہوتی، چاند پہ جانے کی تو بات ہو نہیں رہی ہوتی، کوئی بڑی بڑی دریافتیں تو ایجاد ہو نہیں رہی ہوتی۔ وہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں ساس، بہو، نند اور وغیرہ وغیرہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ان باتوں سے پرہیز کیا جائے، مزاج اچھا رکھا جائے۔ خوشگوار مزاج بہت ضروری ہے۔ ماں نالاں ہے، بچے پر اس کے اثرات ہوں گے۔ ماں انتقام کی سوچ میں ہے، بچہ متشدد پیدا ہو سکتا ہے۔ ماں نا انصافی کرتی ہے، بچہ کبھی بھی انصاف کرنے والا نہیں ہوگا، اسے جب بھی موقع ملے گا وہ ظلم ضرور کرے گا۔ تیسری بات، ماں کے لیے بھی ماحول بہت لازمی ہے۔ ماحول اچھا کر لے، خوشگوار ماحول میں رہے، پرسکون ماحول میں رہے، جہاں امن ہو۔ امن ہی امین عطا کر سکتا ہے، سکون ہی بہترین عطا کر سکتا ہے۔ ماحول بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ ماں کے رحم میں بچہ جب موجود ہوتا ہے تو لگ بھگ ماہرین کہتے ہیں کہ 7 سے 8 ماہ کے دورانیے میں بچے کا برین میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچے کا برین ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچہ محسوس کرتا ہے آوازوں کو، آوازوں کے لہجوں کو، آوازوں کے ایکسپریشنز کو، آوازوں کے اتار چڑھاؤ کو، آوازوں میں تہذیب اور تمیز کو، آوازوں میں اخلاقیات کو بھی محسوس کرتا ہے۔ بچے کا برین ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے کہ آج اس کی والدہ کو جو تھپڑ پڑا ہے،
آج اس کی والدہ پر جو تشدد ہوا ہے، آج اس کے والد نے اس کی والدہ پر جو اونچی آواز میں چلایا ہے، بچہ یہ بھی محسوس کرتا ہے۔ بیسیکلی والد یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تشدد اپنی بیوی پر کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تشدد بیوی پر نہیں، بچے پر کر رہا ہے۔ وہ تذلیل، توہین اور مار پیٹ بیوی سے نہیں، بچے سے کر رہا ہے۔ والد نے تھپڑ اپنی بیوی کو نہیں، بچے کو مارا ہے۔ بچے نے اس کو بھی محسوس کیا ہے۔ جب بچہ یہ چیز محسوس کرے گا، متشدد ہوگا، جذباتی ہوگا، انتقامی پیدا ہوگا۔ وہ جہاں چاہے گا، زندگی کے کسی موڑ پہ اسے جب بھی موقع ملے گا، موقع ملنے کی دیر ہے، وہ وہاں پہ اپنے غصے کا اظہار کرے گا، وہ انتقام لینے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے جذبات کو کہیں نہ کہیں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ماں خوشگوار ماحول میں رہے، پرسکون ماحول میں رہے، خوبصورت آوازوں سے آشنا رہے، بہترین گفتگو کیا کرے، اچھے کلام سے لوگوں کو پکارا کرے، مثبت رویوں سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، ذہن میں مسلسل بہترین اور اچھی باتیں گھومتی پھرتی رہیں تاکہ بچے پر اس کے وہی اثرات ہوں۔ ماں کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے، بچہ بالکل اسی کو کاپی کرتا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، بچے پر اس کے بالکل وہی اثرات ہوتے ہیں۔ ماں کی جو خوراک کی نالی بچے سے منسلک ہوتی ہے، وہ خوراک کیا جا رہی ہے، کیسی جا رہی ہے، کس عالم میں جا رہی ہے۔ ماں پریشان تھی، پریشانی کے وقت وہ غذائیت بچے تک پہنچی۔ ماں غصے میں تھی، غصے کے وقت وہ غذائیت بچے تک پہنچی۔ ماں انتقامی اور ظلم کی کیفیت میں تھی، اسی حالت میں وہ بچے تک پہنچی۔ جیسا ماں پر حالت ہوگی، ماں پر حالات ہوں گے، ماں کی کیفیت ہوگی، ویسے ہی بچے کے اندر کی کیفیات بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ بچہ وہی اڈاپٹ کرے گا جو کچھ ماں پر بیت رہا ہوگا، جو کچھ گھر میں بیت رہا ہوگا، جو کچھ والدین کی طرف سے دیا جا رہا ہوگا۔ بہترین ماحول، خوشگوار ماحول ہی خوشگوار بچے پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ متشدد اور مذمت اور تذلیل و توہین کے ذریعے سے غلام اور محکوم اور معاشرے میں پست اور پسماندہ بچہ معاشرے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، یا خوشگوار محبتوں، امن، سلوک، علمی گفتگو، اچھے کلام اور مثبت رویوں کے ذریعے سے حاکم اور بہترین فرد معاشرے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر بشری حادثہ نہ کیجیے، اور اگر آپ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر نابغہ اور ذہین بچہ پیدا کیجیے۔ خاندان کے لیے افراد بڑھانے کی بجائے معاشرے کے لیے انسان بڑھائیے۔ شکریہ۔ ہم نے پچھلے ویڈیو کلپ میں یہ بات کی تھی اور اس کا سلوشن یہاں پہ دے دیا ہے، حل بھی دے دیا ہے۔ ہماری کوئی بات بری لگے تب بھی سر آنکھوں پہ، امید ہے ہماری ہر بات اچھی لگے گی۔ ہم نئے انداز سے مختلف قسم کی ان کہیں باتیں کہنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔